اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تزرموہ دعوہ، اسے ڈانٹو نہیں، چھوڑ دو۔ 687 نمبر مسلم کی روایت ہے۔ فلما فرغ، جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، دعا بالدلو من ماء، ایک گھڑا پانی منگایا آپ نے، فصبہ علیہ، اس پیشاب پر ڈال دیا۔ 685 نمبر صحیح مسلم۔ پورے واقعہ کو دیکھ لیجیے۔ مسجد کی حرمت ہر ایک کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، صحابہ کے دل میں بھی، رسول کے دل میں بھی۔ پیشاب کرنے والا دیہاتی ہے، نہیں سمجھتا ہے مسئلے کو، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد کا تقدس دل میں موج زن تھا، صحابہ کرام چیخ پڑے، پکڑو اس کو پکڑو، مسجد میں پیشاب کر دیا، اور مسجد نبوی میں جس میں ایک رکعت کا ثواب 1000 ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو، بھائی پیشاب کر لینے دو۔ بعد محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ 2 وجہ سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا چھوڑ دو۔ ایک یہ کہ اگر ابھی بھاگے گا تو مسجد، آپ کا مقصد یہ ہے کہ گندگی سے بچائیں، گندگی اور پھیل جائے گی، لہذا وہیں کر لینے دو۔ گندگی 4 جگہ سے ہٹانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک جگہ سے ہٹانا پڑے۔ اور دوسرے کہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے، فوری طور پر پیشاب اگر روکا جائے گا تو مثانہ پھٹ سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ وجہ استدلال ہے کہ منکر کا تعارف۔ آپ نے کیا کہا؟ ان هذه المساجد، اس دیہاتی سے جس نے پیشاب کر لیا مسجد میں، سب کچھ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مسجدیں لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، اس میں ان پیشاب اور گندگی سے کچھ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہی لذکر اللہ، میرے پیارے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، والصلاۃ، والصلاۃ کے لیے ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ دوسری روایت میں ہے ان المساجد لم تبنى لهذا، میرے پیارے مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ یہاں پیشاب پخانہ کیا جائے۔ تعریف کروا دیا آپ نے اس دیہاتی کے سامنے جو نہیں جانتا تھا کہ مسجد کیا، یا پیشاب درست ہے کہ نہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ علاقہ کے لوگ، جماعت کے لوگ، گروپ کے لوگ، پورے ملک کے لوگ جس فتنہ فساد میں مبتلا ہیں، ہم نے اور آپ نے کہاں تک تعارف کروایا؟ کفر کا فتویٰ دینا آسان ہے، کسی بھی مرتکب کبیرہ کو مشرک کہہ دینا، فاسق کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ کام جو کر رہا ہوں شرک ہے، یہ کام جو کر رہا ہوں کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے تعارف کروائیں، علم کا بول بالا ہو، لوگ اس حقیقت کو سمجھیں، قبر پرستی کس طرح سے گھناؤنا جرم ہے اس کو سمجھیں، بزرگ پرستی، پیر پرستی کس طرح سے گھناؤنا جرم ہے اس کو سمجھیں، اولیاء کی قبروں پر جا کر کے مٹی چاٹنا کہاں تک گناہ کا کام ہے اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد مرتبہ آئے گا ان پر کچھ فتویٰ دینے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کروا دی۔ اسی طریقے سے ایک اور دیکھ لیجئے، بخاری کی روایت ہے، 3072 نمبر حدیث ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، چھوٹے سے تھے، صدقہ کا کھجور رکھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آئے اور اٹھا لیا، کھجور منہ میں ڈال لیا، فجعلها فی اپنے منہ میں ڈال لیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قخن قخن، یہ بخاری کی روایت ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے کہا قخن 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 بالفارسیتی، اور یہ فارسی لفظ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ فارسی زبان میں آپ نے کہا قخن قخن قخن، اس کو کہہ کر دو، الٹ دو، نکال دو، لیت رہا، تاکہ اس کو نکال دے۔ ثم قال اما تعرف، دیکھیے چھوٹے سے بچے سے کیا فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اما تعرف ان لا ناکل الصدقہ، بیٹے یہ نہیں جانتے ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ چھوٹے سے بچے سے بھی جو اس کے حق میں منکر تھا آپ نے تعریف کر دی، پہچان کروا دیا۔ بخاری کی روایت ہے، میں نے بتلایا، باب من تکلم بالفارسیتی کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے ان اہل بیت لا ناکل صدقہ، بیٹے یہ نہیں جانتے ہو کہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ مسند احمد کی جلد نمبر 2 صفحہ 409 کی روایت ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کروا دی منکر کی کہ بچہ پہچان جائے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر تشریف لاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وعلیہا ثیاب الرقاق، اور ان پر بہت باریک کپڑا تھا، فاعرض عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، کیا کہا؟ یا اسما ان المرأۃ، اے اسما عورت، اذا بلغت المحیض، جب بلوغت کو پہنچ جائے، لم تصلح ان یرا منها الا هذا وهذا، آپ نے فرمایا عورت جب بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھے مگر ہتھیلی اور چہرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح گردانتے ہیں، 4106 نمبر حدیث ہے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کروا دی۔ تو داعی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈانٹنے پھٹکارنے، ہم بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ارے ہٹاؤ فلاں کے گھر میں دہریت آ گئی ہے، یہودیت آ گئی ہے، سب مثقف ہو گئے ہیں، نہیں، صبح شام ٹائم نکالیے، پہنچیے گھر میں، آپ تو مسلمان ہیں، بچیاں آپ کی مسلمان ہیں، کیا کپڑا پہنتی ہیں، غور کرنے کی بات ہے، اس طرح کے واقعات ذکر کیجئے۔ مسلمہ خاتون کا یہ طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کہ لوگوں تک پہنچے، ان کو بتلائیں کہ یہ ممنوع ہے، یہ منکر ہے، چہ جائے کہ ممبر پر پہنچ کر کے اور دھواں دھار 1 گھنٹے کی تقریر کریں بے حجابیت پر، پبلک کو پتہ ہی نہ ہو کہ بے حجابیت کہاں ہے، کیا چیز ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فرداً سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو پائیں تو ان سے ملیں۔ دوسرا مرتبہ ہے منکر کا وعد و نصیحت، آدمی جب جانتا ہے اس کے باوجود غلطی کرتا ہے، اب وہاں تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وعد و نصیحت کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے بھول چوک، آدمی جانتا تھا لیکن بھول گیا، غلطی کر دیا، تو اب آپ وعد و نصیحت کریں گے، کفر و فسق کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ منہج انبیاء نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، امرأۃ من الانصار زوجت ابنۃ لها، انصار میں سے ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، فاشتقت فتساقطت شعرها، اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، بال گر گئے، فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا، ان زوجها یریدها، کہ اس کا شوہر چاہتا ہے کہ بال رہے، افا اصل شعرها، تو کیا وگ لگا دوں، نقلی بال لگا دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلات، جوڑنے والیوں پر لعنت ہے۔ دوسری روایت میں ہے لعن الموصلات، جوڑنے والیاں ملعون ہیں، مسلم کی روایت ہے 2123 نمبر۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر دی۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پل رہا تھا، عمر بن ابی سلمہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کنت غلاما فی حجر النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ تھا، آپ کے گھر میں میری پرورش ہو رہی تھی۔ غلام کہتے ہیں پیدائش سے لے کر کے بلوغت تک کے وقت کو، بالغ بھی نہ ہو تو اس پر غلام کا لفظ بولا جائے گا، شارحین حدیث کی وضاحت ہے۔ وکانت یدی تطیش فی الصفحۃ، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں کھاتا تھا تو میرا ہاتھ اڑتا تھا، گھومتا تھا پورے پلیٹ میں، جہاں بھی بہتر چیزیں ملتی تھی اٹھا اٹھا کر کھاتا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، کھاؤ تو اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہے اس کو کھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا، نصیحت کیا بچے کو۔ کہتے ہیں اس نصیحت کو دیکھ لیجئے، ہم اور آپ بچے کو سمجھائیں گے کیسے؟ ایک چاٹا مار دیے، بچہ رونے لگا، امی آئی اٹھا کر لے کر چلی گئی، ہٹاؤ یہاں مت آؤ کھانے، اس کو تم ہمیشہ اپنے پاس کھلاتی تھی، کچھ سمجھایا نہیں جائے گا بچے کو، یہ ہم لوگوں کے تربیت کا طریقہ ہے۔ یہاں دیکھیے اثر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، تو جو آپ نے بتلایا اس کے بعد ہمیشہ میں نے عادت بنا لی، ویسے میں کھاتا تھا، اے لازم تو ذالک وصار عادت لی، اس کو میں لازم پکڑ لیا اور یہ چیز میری عادت ہو گئی۔ بخاری کی روایت ہے 5061 اور مسلم کی روایت ہے 5388۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو سکھلا دیا۔ تیسرا مرتبہ ہے منکر سے روکنے کا ڈانٹ پھٹکار،
डांट फटकार का भी हक है।